عبارت ہماری یہاں پہ پہنچی ہے کہ برہان الامکان ہے. یہ بنیادی طور پہ تیسری دلیل ہے خالق کو جو ہے وہ ثابت کرنے کے لیے. پہلی جو دلیل تھی کہ اثر کے لیے مؤثر یعنی معلول کے لیے علت چاہیے. دوسری دلیل جو ہمارے پاس تھی کہ نظم و ضبط کے لیے ایک منظم چاہیے. اور تیسرا جو ہے وہ برہان امکان ہے. برہان امکان میں فلسفی بحث ہے تھوڑی، تو اس لیے مصنف نے یہاں پہ جو ہے وہ 4 مقدمہ جو ہے وہ لکھے ہیں کہ وہ برہان کو بیان کرنے سے پہلے 4 جو ہے وہ مقدماتی باتیں ہیں کہ جن کا جاننا ضروری ہے. مقدمۃ و نبین فیہا 4 امور کہ ہم اس میں جو ہے وہ 4 چیزوں کو جو ہے وہ بیان کریں گے. پہلے میں مصنف یہ کہتے ہیں کہ آپ ذہن میں کوئی چیز بھی سوچیں اور پھر سوچنے کے بعد آپ یہ کہیں کہ بھی خارج میں جو اس کا وجود ہے، وجود خارجی جو ہے، اس کے لیے کیا وجود خارجی ہو سکتا ہے یا وجود خارجی نہیں ہو سکتا. تو 2 صورتیں آپ کے پاس آئیں گی کہ یا تو اس کا خارجی وجود ہو سکے گا یا اس کا خارجی وجود نہیں ہو سکے گا. یعنی آپ کیا کہیں گے کہ بس یہ باتیں جو فقط آپ کے ذہن کی ہیں، ذہن میں سوچا ہوا ہے، لیکن خارج میں ایسا نہیں ہو سکتا. یعنی جو ذہن کا آپ نے تصور بنایا ہے اس کو خارج میں وجود دینا کیا ہے، محال ہے، خارج میں وہ ہو ہی نہیں سکتا. جیسے ذہن میں آپ سوچ رہے ہیں کہ بھئی کوئی معلول جو ہے نا بغیر علت کے ہو، ٹھیک ہے جی، بغیر علت کے ایسی چیزیں خود بخود بن جائیں، تو ذہن میں ایک سوچ تو لیا آپ نے، ٹھیک ہے، لیکن خارج میں ایسا نہیں ہو سکتا. آپ کیا کہیں گے کہ بھئی یہ کام محال ہے، بھی خارج میں ہونے والی یہ بات نہیں ہے. ذہن میں آپ سوچ لیں کہ بھئی ایک چیز ہو بھی اور ایک چیز نہ بھی ہو ایک ہی ٹائم پہ، تو یہ چیز ذہن میں سوچ رہے ہیں، لیکن آپ کہیں گے کہ بھی ایسا خارج میں پریکٹیکلی ہو بھی سکتے یا نہیں ہو سکتے، آپ کہیں گے نہیں ہو سکتی. تو یہ پہلے نمبر کی چیز ہو جائے گی کہ جو آپ ذہن میں سوچیں گے آپ یہ طے کر لیں گے کہ یہ چیز پھر خارج میں نہیں ہو سکتی، پریکٹیکلی نہیں ہو سکتی. بس سوچوں میں آپ سوچتے رہیں، کوئی فرض کرتے رہیں، فرض محال کرتے رہیں، آپ یوں کہتے ہیں فرض محال نہیں ہوتا، فرض اور ذہن کے اوپر تو پابندی نہیں ہے. تو یہ پہلا آپشن ہوگا کہ جو چیز آپ نے ذہن میں سوچی ہے آپ کہیں گے کہ پریکٹیکلی اور خارج میں اس کا وجود نہیں ہو سکتا. دوسرا آپشن کیا ہوگا کہ آپ کہیں گے خارج میں اس کا وجود ہو سکتا ہے، جو میں نے ذہن میں سوچا ہے خارج میں یہ ہو سکتا ہے. اب یہ جو خارج میں ہو سکتا ہے پھر اس کی جو ہے وہ آگے آپ 2 قسمیں بنائیں گے کہ خارج میں جو اس کا وجود ہو سکتا ہے تو کیا اس کو وجود دینے کے لیے کسی کی ضرورت پڑے گی، کوئی علت ہوگی جو اس کو وجود دے گی، یا جو ہے یہ خود اس کی ذات کا یہ تقاضا ہے کہ یہ خارج میں ہو جائے گا، اسے کسی کی ضرورت نہیں پڑے گی. یعنی خارج کا وجود دو ہی طرح کے تو ہیں، یا تو جو ہے وہ خارجی وجود کے لیے وہ محتاج ہوگا کہ کوئی اس کو وجود دے، یا خود وجود کا یہ تقاضا ہے کہ اس نے ہونا ہے بھئی، ٹھیک ہے، وہاں پہ یہ سوال ہی نہیں ہے کہ بھی کوئی اسے کیا ایجاد دے. تو اگر آپ یہ کہیں کہ اسے ضرورت پڑے گی علت کی خارج میں وجود دینے کے لیے تو اسے پھر کیا کہتے ہیں، ممکن الوجود کہتے ہیں. اور اگر آپ کہیں کہ نہیں وجود ہی ایسا ہے کہ وہ ہوتا ہے، ٹھیک ہے، اس کے لیے کسی علت کی ضرورت نہیں ہوتی، تو وہ پھر اسے کیا کہتے ہیں، واجب الوجود کہتے ہیں. یعنی جو میں نے چیز ذہن میں سوچی ہے اس کا خارج میں وجود ضروری ہوتا ہے، ایسا نہیں ہوتا کہ خارج میں اس کا وجود ہی نہ ہو، تو اس کو کیا کہتے ہیں، واجب الوجود کہتے ہیں. تو یہ ایک مختصر مقدمہ ہو گیا. اب آپ عبارت سے دیکھیں گے اس کو مزید کیا چیزیں واضح ہوں گی. الامر الاول، پہلا جو امر ہے وہ کیا ہے کہ ان کل معقول و متصور فی الذہن، کہ ذہن کے اندر جو بھی چیز معقول ہے، معقول کی بہت تفسیریں لگی، یعنی متصور، کہ جو بھی ذہن کے اندر کیا سوچا گیا ہے، اذا نسبنا الیہ الوجود الخارجی، اگر ہم اس متصور فی الذہن کی طرف نسبت دیں، کیا نسبت دیں، الوجود الخارجی، پریکٹیکلی اور خارج کے وجود کو اس کی طرف نسبت دیں. فَإِمَّا، تو 2 صورتیں بنیں گی. فَإِمَّا أَن يَصِحَّ اتصافُ بِهِ أَوْ لَا، یا تو صحیح ہوگا اتصافُہ، اس معقول کا متصف ہونا، بہی، اس وجود خارجی کے ساتھ، اولا، یا اس کا وجود خارجی کے ساتھ متصف ہونا صحیح نہیں ہوگا. یعنی آپ کیا کہیں گے، فقط ذہنی چیز ہے، خارج میں وجود کے ساتھ یہ چیز متصف نہیں ہو سکتی، وجود اس کے اوپر نہیں آ سکتا. فَإِن لَمْ يَصِحَّ اتصافُ بِهِ لِذَاتِهِ، فَإِن لَمْ يَصِحَّ، اگر صحیح نہ ہو اتصافُہ، اس معقول کا متصف ہونا، بِهِ،
کس کے ساتھ؟ اس وجود کے ساتھ۔ یہ صحیح نہ ہو، کس وجہ سے صحیح نہ ہو؟ لذات ہی، کیونکہ جو آپ نے چیز سوچی ہے اس کی ذات ہی ایسی ہے کہ وہ خارج میں نہیں ہو سکتی، یعنی اس کی ذات کا یہ تقاضا بنتا ہے کہ جو چیز آپ سوچ چکے ہیں بھئی یہ خارج میں یہ ہونے والی چیز نہیں ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ خارج میں کوئی اس کی علت نہیں ہے، کوئی اس کو وجود دینے والا نہیں ہے، بلکہ خود جو ذات کو سوچا گیا ہے وہ ذات ہی ایسی الٹی قسم کی آپ نے سوچی کہ بھئی اس کا وجود ہو ہی نہیں سکتا خارج میں۔ یعنی اہل عدم قبول حقیقت ہی، کہ جو آپ نے اس کی ایک حقیقت بنائی، اس کا ایک تصور بنایا، اس کی حقیقت جو ہے وہ قبول ہی نہیں کرتی۔ کس کو جی؟ وجود خارجی کو قبول ہی نہیں کرتی۔ آپ کہتے ہیں کہ بھئی یہ جو میں حقیقت ذہن میں ایک سوچ رہا ہوں، ایک ماہیت اور ایک تصور جو میں ذہن میں بنا رہا ہوں، خود یہ ایک ایسا تصور ہے کہ جو وجود خارجی کو قبول کرنے کی صلاحیت ہی نہیں رکھتا۔ تو اسے پھر کیا کہتے ہیں؟ فَهُوَ مُمْتَنِعُ الْوُجُودِ لِذَاتِهِ، اسے کہتے ہیں کہ ممتنع الوجود، کہ اس کا وجود ممتنع ہے، ممتنع ممنوع ہے، محال ہے۔ اور اس کا وجود کیوں محال ہوا ہے؟ لذاتہ، خود اس کی ذات کی وجہ سے۔ اس کی مثالیں بہت ساری ہو سکتی ہیں، یعنی جتنے بھی جو محال کام ہے نا، امپاسبل جو کام ہے، جو نہیں ہو سکتے خارج میں، اس کی آپ ساری مثالیں لیں۔ پہلی مثال آپ بنا لیں اجتماع النقیضین کی۔ نقیضین یعنی وجود اور عدم، دو جو ہیں وہ جمع ہو جائیں، وجود بھی اور عدم بھی، ایک چیز ہو بھی اور ایک چیز نہ بھی ہو۔ یا ارتفاع ما، دونوں اٹھ جائیں کہ ایک چیز ہو بھی نہیں اور نہ بھی نہیں، ٹھیک ہے، دونوں کو اٹھا دیں، یہ بھی محال ہے۔ یا ایک اور مثال بنا لیں کہ وجود المعلول بلا علت، کہ معلول جو ہے وہ بغیر علت کے آ جائے، آگ جو ہے حرارت جو ہے وہ بغیر آگ کے آ جائے، ٹھیک ہے، حرارت جو ہے وہ بغیر ہیٹر کے آ جائے، یوں کریں۔ یا اسی طریقے سے ایک اور مثال کیا ہے کہ دخول الکبیر فی الصغیر، کہ جو بڑا جسم ہے وہ چھوٹے میں کیا داخل ہو جائے، اونٹ کو کیا ہے وہ انڈے کے اندر کیا داخل کر دیں، یا جو سوئی کا ایک سوراخ ہے اس کے اندر سے کیا اونٹ کو گزار دیں۔ تو یہ چیزیں کیا ہیں؟ یہ ساری چیزیں کیا محال ہیں۔ تو آپ ایک تصور کریں گے کہ ایک سوئی کا سوراخ ہو، ایک بڑا اونٹ ہو، اس کے اندر سے گزر جائے، تو یہ جو چیز آپ تصور کر رہے ہیں خود اس کی ذات ہی ایسی ہے کہ جو یہ کہہ رہی ہے کہ بھئی پریکٹیکل میں ہونے والی نہیں ہوں، اور پریکٹیکل ایسا نہیں ہو سکے گا۔ تو یہ جو ہے وہ پہلا آپشن ہو گیا کہ جو ذہن میں سوچا گیا اس کی ذات ہی ایسی ہے کہ جو پریکٹیکلی طور پہ وجود کو قبول نہیں کرے گی۔ دوسرے میں آپ کیا کہیں گے کہ وَإِن صَحَّ، کہ اگر صحیح ہو، دوسرا آپشن، کہ اتصاف المعقول، کہ جو آپ نے ذہن میں سوچا ہے وہ متصف ہو سکتا ہے بھی کس کے ساتھ؟ وجود خارجی کے ساتھ۔ تو اب وہ جو وجود خارجی کے ساتھ متصف ہو رہا ہے اس کی پھر آگے کیا دو صورتیں بنا لیں، مزید آگے اس کی دو صورتیں۔ فَإِمَّا أَن يَكُونَ لِاقْتِضَاءِ ذَاتِهِ لِهَذَا الْاِتِّصَافِ، کہ جو چیز آپ نے سوچی ہے اس کی ذات کا یہ تقاضا ہے کہ لہذا الاتصاف، کہ وہ وجود کے ساتھ متصف ہو جائے۔ یعنی آپ نے ذہن کے اندر چیز ہی ایسی سوچی ہے کہ خود اس کی ذات یہ پکار کے کہہ رہی ہے کہ میرا وجود خارج میں ہے، مجھے کسی علت کی ضرورت ہی نہیں ہے، میری ذات ہی ایسی ہے کہ جو وجود کو چاہتی ہے۔ اولا، یا دوسرے نمبر پہ کیا ہوگا کہ خود وہ جو چیز سوچی گئی ہے اس کی ذات یہ نہیں کہہ رہی کہ میرا وجود خارج میں ضروری ہے، وہ کہہ رہی ہے کہ بس خارج میں مجھے کوئی وجود دے دے تو میں ہو جاؤں گی، لیکن اگر کوئی خارج میں مجھے وجود نہیں دیتا تو میری ذات یہ نہیں کہتی کہ میرا ہونا کیا ہے، ضروری ہے۔ تو لہٰذا ہم کیا کہیں گے کہ وہ چیز جو ذہن کے اندر سوچی گئی، جو یہ تقاضا کر رہی ہے کہ میرا وجود خارج میں ہے، یا تو اس کی ذات یہ تقاضا کر رہی ہے کہ میرا وجود خارج میں ہوگا، یا اس کی ذات اس بات کا تقاضا نہیں کر رہی کہ میرا وجود خارج میں ہوگا۔ والاول، اور پہلے کو آپ کیا کہتے ہیں؟ والاول ہوا اوجب الوجود لذاتہ، اول کو کیا کہتے ہیں کہ اوجب الوجود لذاتہ۔ اوجب کو آپ فعل ماضی پڑھ لیں کہ اول کیا ہے کہ اوجبہ، کہ جو سبب بنی ہے، موجب بنی ہے، الوجود، جو وجود خارجی کا موجب بن گئی ہے۔ کس وجہ سے موجب بنی ہے وجود خارجی کا؟ لذاتہ، اپنی ذات کی وجہ سے، یعنی اس کی ذات ہی ایسی ہے کہ جو اپنے ساتھ ہمیشہ خارجی وجود کو لے کر آتی ہے۔ تو پہلے کو کیا کہہ دیں گے؟ اوجب الوجود لذاتی کہتے ہیں، یا اس کا آسان نام کیا ہے؟ واجب الوجود لذاتہ۔ اور دوسرے کو کیا کہتے ہیں؟ ممکن الوجود،
ٹھیک ہے، کہ اس کا خارج میں وجود کیا ہے ضروری نہیں ہے، کیونکہ اس کی ذات کا تقاضا نہیں ہے کہ اس کو ہونا چاہیے، تو اس کا وجود کیا ہو جائے گا، ممکن ہو جائے گا۔ فَيَتَحَصَّلُ مِنْ ذَلِكَ، پس اس سے کیا خلاصہ ہمارے سامنے آیا کہ أَنَّ الْمُتَحَقِّقَ فِي عَالَمِ الْعَيْنِ وَالْخَارِجِ، کہ پریکٹیکلی طور پہ جو خارج میں وجود ہوتا ہے، ٹھیک ہے، عین میں اور خارج میں جو چیز متحقق ہوتی ہے، یا تو وہ واجب الوجود ہوتی ہے یا وہ کیا ہوتی ہے، ممکن الوجود ہوتی ہے۔ یعنی وجود کی ہمارے پاس خارج میں دو قسمیں ہو گئیں، یا وہ واجب الوجود ہوگا، یعنی اس کی ذات کا یہ تقاضا ہوگا کہ اس کا وجود رہے گا، یا وہ کیا رہے گا، ممکن الوجود رہے گا۔ اچھا، یہ کیا ہو گیا، پہلا مقدمہ ہو گیا۔ دوسرا مقدمہ وہ بھی اسی کا کیا ہے، تتمہ ہے، ٹھیک ہے، کہ علماء من القسمت المتقدمہ، یہ جو ابھی ہم نے قسمت جو کی تقسیم کی، متقدمہ وجود کی دو کی تقسیمیں کی، اس سے یہ بات معلوم ہوگی، کیا ہوگی معلوم، کہ ان واجب الوجود ہوا، کہ واجب الوجود کیا ہوگا، ہوا ما کان وجودہ، کہ جس کا جو وجود ہے، نابعاً، وہ آتا ہے، کہاں سے آتا ہے، من صمیم ذاتہ، صمیم خالص، کہ خالص طور پہ اس کی ذات سے اس کا وجود آتا ہے، یعنی اس کی ذات ہی وجود کو چاہنے والی ہوتی ہے۔ فلا تنفک ذاتہ عن الوجود، اس کی ذات ہی ایسی ہے کہ لا تنفک، جدا نہیں ہوتی، ذاتہ، اس کی ذات جدا نہیں ہو سکتی، کس سے، یہ وجود سے جدا نہیں ہو سکتی۔ یعنی آپ ذہن کے اندر جب بھی اس کے وجود کو سوچیں گے تو وہ خارج میں کیا ہے، اس کا وجود رہے گا۔ آپ ایسا نہیں کہہ سکتے کہ بس وہ میرے ذہن میں وجود رہے لیکن خارج میں نہ ہو، ایسا نہیں ہے، کیونکہ اس کی ذات ہی ایسی ہے کہ جو وجود کا تقاضا کرتی ہے۔ بخلاف ممکن الوجود، جبکہ ممکن الوجود اس کے برخلاف ہے، کیوں، فإن وجودہ لیس من اقتضاء ذاتہ، کیونکہ ممکن الوجود کا جو وجود ہے وہ اس کی ذات کا تقاضا نہیں ہے، بل مفاض علیہ، مفاض کس سے ہے، فیض سے، افاظ یفیض سے اس میں مفعول بنائیں گے، مفاض، بلکہ مفاض یعنی وجود کو فیض کیا جا رہا ہے، عطا کیا جا رہا ہے، وجود کو اس کے اوپر ڈالا جا رہا ہے، بل مفاض علیہ، بلکہ وجود کو اس کے اوپر ڈالا جا رہا ہے، اس کو وجود بخشا جا رہا ہے۔ فإن اعطیہ، اعطا سے فعل مجہول بنائے، اعطیہ فعل ماضی کا صیغہ ہو جائے گا۔ فإن اعطیہ، فإن اعطی الوجود، اگر وجود کو عطا کر دیا جائے، ہو اس ممکن وجود کو، تو وجدہ، تو پھر تو وہ کیا ہو جائے گا، خارج میں موجود ہو جائے گا۔ وإلا اگر اسے وجود عطا نہ کیا جائے تو باقی عدماً، تو وہ کیا رہے گا جی، معدوم رہے گا۔ فالاحتیاج والافتقار الی العلت سمت الامکان، سمت بمعنی علامت، پس علت کا محتاج ہونا، احتیاج والافتقار الی العلت، پس علت کا محتاج ہونا اپنے وجود کے لیے، یعنی کوئی اس کو وجود عطا کرے گا تو اس کا وجود ہوگا، یہ علت کا محتاج ہونا کس کی علامت ہے، سمت الامکان ہے، یہ امکان کی علامت ہے کہ یہ وجود کیا ممکن وجود ہے۔ والغنا عن العلت، اور علت سے بے نیاز ہو جانا، یہ کس کی علامت ہو جائے گی، سمت الوجوب ہے، یہ وجوب کی علامت ہو جائے گی۔ یعنی یہاں تک خلاصہ کیا ہو گیا کہ واجب الوجود علت کا محتاج نہیں ہوتا اور ممکن الوجود علت کا محتاج ہوتا ہے، کیونکہ واجب الوجود کی ذات ہی ایسی ہوتی ہے کہ جس کا خارج میں وجود ہونا ضروری ہوتا ہے، اور ممکن الوجود کی ذات خارجی وجود کو اقتضا نہیں کرتی، یعنی وہ یہ نہیں کہہ رہی کہ میرا وجود خارج میں ہونا ضروری ہے، وہ کہہ رہی ہے کہ اگر وجود دیں گے تو میں ہو جاؤں گی، اگر وجود نہیں دیں گے تو جو میں نے تصور کیا ہوا ذہن میں وہ کا ذہن میں رہ جائے گا، اس کا خارج میں کوئی وجود نہیں ہوگا۔ یہ دو مقدمے ہو گئے۔ تیسرا جو امر ثالث ہے کہ الممکن کما ہوا محتاج الی العلت فی بدایت وجودہ محتاج الیہا فی استمراریت وجودہ، کہ ممکن جب علت کا محتاج ہو گیا تو جیسے یہ اپنے وجود میں علت کا محتاج ہے، ایسے ہی اپنے بقا میں بھی علت کا محتاج ہے۔ اس کی مثال کیا دی جاتی ہے کہ گلوب کے اندر جو روشنی ہے، جو لائٹ آ رہی ہے، تو روشنی کو ہم کیا کہیں گے، روشنی کا جو وجود ممکن الوجود کہیں گے کہ یہ علت کی محتاج ہے، یعنی اس کے لیے بجلی کیا بن رہی ہے، علت بن رہی ہے، تو یہ اپنے وجود میں علت کی محتاج ہے، یعنی اس کا وجود کا آغاز اگر ہو، یعنی روشنی جب سٹارٹ ہو، شروع ہو جائے روشنی آنا، اور روشنی کا باقی رہنا بھی کس کا محتاج ہے، بجلی کا محتاج ہے، تو پس ہم کیا کہیں گے کہ جو وجود النور ہے
یہ اپنے بدایہ وجود میں، وجود کے آغاز میں بھی محتاج ہے کس کا؟ علت کا، کہرباء کا، اور اپنے وجود میں باقی رہنے کے لیے بھی کس کا محتاج ہے؟ علت کا۔ تو یہ ممکن وجود کی خصوصیت ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ آپ کہیں کہ شروع میں اس کے لیے علت ضرورت تھی اور بعد میں اس کو علت کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ اگر یہ کہا جائے کہ بعد میں اس کو علت کی ضرورت نہیں ہے تو پھر اس کا مطلب کیا ہے کہ ممکن کو آپ پھر واجب کہہ رہے ہیں۔ ٹھیک ہے، کہ ممکن کس میں کنورٹ ہو گیا؟ واجب میں کنورٹ ہو گیا، اور یہ چیز کیا محال ہے۔ جو چیز ممکن ہے علت کی محتاج ہے تو وہ علت کی محتاج ہی رہے گی۔ آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ آپ اسے علت کی محتاج، احتیاج ختم ہو گئی۔ کیوں؟ اگر وہ ممکن وجود ہے تو ممکن وجود اپنے ہر لحظے میں، اپنے وجود کے ہر آن میں، اپنے وجود کے ہر سیکنڈ میں وہ ہمیشہ محتاج رہے گا علت کا۔ جب تک علت اس کو وجود دیتی رہے گی وجود رہے گا، جیسے ہی علت ہٹے گی تو اس کا وجود بھی کیا ہو جائے گا؟ ختم ہو جائے گا۔ کیوں؟ کیونکہ فرض یہ ہے کہ اس کا وجود اپنی ذات کی وجہ سے نہیں ہے، اس کی ذات ایسی نہیں ہے کہ جو وجود کا تقاضا کر رہی ہے، وہ محتاج ہے اس کا وجود۔ تو یہی بات یہاں کر رہے ہیں کہ الممکن کما ہوا محتاج الی العلت، کہ ممکن جیسے محتاج ہے علت کی طرف، کہاں پہ علت کی طرف محتاج ہے؟ فی بدایت وجود ہی، اپنے وجود کی بدایہ یعنی اپنے وجود کے آغاز میں، اپنے وجود کے شروع ہونے میں جیسے وہ محتاج ہے علت کا، محتاج الیہا، وہ اسی علت کا محتاج ہے فی استمراریت وجود ہی، اپنے وجود کے استمرار کے لیے، اس کا وجود کنٹینیو جاری رہے تو اس کے لیے بھی اس کو کس کی ضرورت پڑے گی؟ علت کی ضرورت پڑے گی۔ لأن العلت لو ارتفعت، کیونکہ اگر علت اٹھ جائے، وانقطعت عنہ، اور علت منقطع ہو جائے، علت ٹوٹ جائے، عنہ اس ممکن سے، بعد ان اوجدتہ، بعد اس کے کہ علت نے اسے ایجاد کر دیا، علت نے پہلے سے وجود دے دیا، وجود دینے کے بعد اگر علت اس سے ختم ہو جائے تو آپ کے پاس پھر دو آپشن ہیں۔ تو یا تو آپ کیا کہیں گے کہ اگر اس کے وجود کو آپ مانتے ہیں تو فإما أن يكون وجوده في الآنات اللاحقة، تو پھر جو اس کا وجود ہے وہ آنے والے لحظوں میں، آن کسے کہتے ہیں؟ ٹائم۔ تو جو آنے والے ٹائم ہیں یہاں پہ جو اس کا وجود ہے، یا تو اس کا وجود کہاں سے آئے گا؟ پھر نابعا من ذاتہ، اپنی ذات سے آئے گا۔ یعنی آپ کیا کہیں گے؟ اس کی ذات یہ تقاضا کرتی ہے کہ اس کا وجود رہے، خود روشنی کی ذات یہ تقاضا کرتی ہے کہ روشنی کیا ہے؟ خود ہی باقی رہے۔ اگر آپ یہ فرض کرتے ہیں تو فیلزم انقلاب الممکن واجباً، پھر تو کیا لازم آ جائے گا کہ جو ممکن ہے وہ واجب میں کنورٹ ہو گیا، وہو محال، اور یہ کیا ہے؟ محال ہے۔ ممکن ممکن رہتا ہے، ممکن واجب نہیں بنتا۔ اولا، اولا کیا مطلب؟ یعنی یا تو آنے والے لحظوں میں جو اس کا وجود ہے اس کی اپنی ذات سے پیدا ہو سکے گا، نابع من ذاتی، اولا یا وہ اپنی ذات سے نابع نہیں ہو سکے گا، یعنی اس کی ذات چونکہ ممکن ہے تو وہ وجود کا تقاضا نہیں کرے گی۔ بس جب اس کی ذات وجود کا تقاضا نہیں کرے گی تو فیحتاج الی العلت المبقیہ، تو پس اسے ایسی علت کی ضرورت ہوگی کہ جو علت مبقیہ ہو، کہ جو اس کے وجود کو باقی رکھنے والی ہو۔ یعنی علت موجدہ یا علت محدثہ کسے کہتے ہیں؟ جو وجود کو عطا کرنے والی ہو، اور علت مبقیہ کسے کہتے ہیں؟ جو اس کے وجود کو باقی رکھنے والی ہو۔ اسے کیا کہتے ہیں کہ ایک چیز اپنے وجود میں بھی علت کی محتاج ہے، یعنی اپنے حدوث میں علت کی محتاج ہے، اور پھر دوسرا جملہ کیا بولا جاتا ہے کہ اپنے بقا میں بھی، وجود کے بقا میں بھی کیا علت کی محتاج ہے۔ تو پس یہاں سے کیا ثابت ہو گیا کہ ممکن الوجود جو علت کا محتاج رہے گا وہ آخری ٹائم تک رہے گا، جب تک اس کا وجود آپ فرض کرتے جائیں گے کہ خارج میں اس کا وجود موجود ہے تو اس کے لیے علت کو بھی یہاں پہ ساتھ رکھنا پڑے گا۔ یعنی اس کی جو احتیاج ہے وہ فقط وجود میں احتیاج نہیں ہے، بلکہ اس کی احتیاج علت کی طرف دائمی ہے، وہ مسلسل کے علت کی طرف محتاج ہے۔ اب یہاں پہ مثال دے رہے ہیں، وَمَثَلُ الْوُجُودِ فِي الْمُمْكِنِ، ممکن کا جو وجود ہوتا ہے، ممکن میں جو وجود ہوتا ہے اس کی مثال کیا ہے؟ مثل النور فی المصباح، اس کی مثال اس روشنی کی ہے جو مصباح اور چراغ میں، فی توقفہ، کہ یہ جو نور ہے یہ موقوف ہے، ابتداءً و بقاءً، ابتدا میں بھی اور باقی رہنے میں بھی کس کی طرف محتاج ہے؟ کہ علی جریان الکہرباء فیہ، کہ بجلی اس کے اندر جاری رہے باستمرار مسلسل۔ فإن الوجود فی الممکن متوقف، جو ممکن کے اندر وجود ہوتا ہے وہ موقوف ہوتا ہے، ابتداءً و بقاءً، کس بات کی طرف، کس بات کے اوپر موقوف ہوتا ہے؟
کہ علی افاظت الوجود علیہ، افاظہ وہی فیض سے، کہ وجود اس کے اوپر کیا ہے، فیض ہوتا رہے۔ کہاں سے وجود اس کے اوپر فیض ہوتا رہے، کہاں سے وجود اس کے اوپر آتا رہے، من علت ہی، اس کی علت سے وجود اس کے اوپر فیض ہوتا رہے، بے استمرار، مسلسل استمرار کے ساتھ، کنٹینیوز کے ساتھ، یعنی مسلسل اس کے اوپر علت وجود اپنا دیتی رہے، تو تب تک کیا اس کا وجود رہے گا۔ اچھا، یہ کیا ہو گیا، تیسرا مقدمہ ہو گیا۔ چوتھا جو مقدمہ ہے کہ ان کل متغیر و متبدل ممکن، یہ بھی کیا ہے، ایک فلسفہ قانون ہے ثابت کا، کہ ہر وہ چیز جس کے اندر کیا ہے، تبدیلی آ رہی ہے، جیسے مادہ کے اندر تبدیلی آ رہی ہے، بگ بینگ کا نظریہ، خود ہمارے وجود کے اندر تبدیلی آ رہی ہے، ٹھیک ہے، ابھی ہر لحظے میں ہمارا وجود کیا ہے، چینج ہو رہا ہے، وہ جو سیلز ہیں، ہمارے ایٹم ہیں، وہ ہر چیز کیا چینج ہو رہی ہے۔ خود یہ گلاس ہمیں لگ رہا ہے کہ ایک ہی طرح کا ہے، لیکن سائنس ثابت کر چکی ہے کہ اس کے ایٹم اور ہر چیز کے اندر کیا ہے، تبدیلی آ رہی ہے۔ تو جتنی بے جان چیزیں ہوں، جاندار چیزیں ہوں، جاندار چیزیں متوازی ہے، پہلے بچے تھے، پھر جوان ہوئے، پھر عمر گزرتی جا رہی ہے، وجود کیا چینج ہوتا جا رہا ہے، حالت کیا تبدیل ہو رہی ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ جو تبدیلی کی حالت ہے، کہتے ہیں یہ تبدیلی کی حالت جس چیز کے اندر بھی ہے، یعنی جو چیز بھی تبدیل ہونے والی ہوگی وہ ممکن ہوگی، وہ واجب الوجود نہیں ہوگی۔ اس کی کیا وجہ ہے؟ کیونکہ جو حالت کی تبدیلی ہے، اس کا مطلب کیا ہے کہ اب اس کا پہلے والا وجود نہیں رہا، اب اس کا کیا آ گیا، نیا وجود آ گیا۔ یعنی ابھی جو ایٹم کی سیٹنگ وغیرہ تھی اور جو پہلے والے خلیے تھے وہ ختم ہوئے، وہ نئے خلیے آگے، نئے سیلز وہاں پہ بن رہے ہیں۔ تو اس کا مطلب کیا ہے کہ پہلے والا وجود ختم اور نیا وجود کیا آ گیا۔ تو وجود ختم ہو جانا، پھر نئے وجود کا آنا، یہ کس کی صفات ہیں؟ یہ سارے کے سارے ممکن وجود کی صفات ہیں، کیونکہ واجب کی کبھی کوئی حالت تبدیلی نہیں ہوتی، اس کے وجود کے اندر کوئی تبدیلی نہیں آتی۔ اگر اس وجود کے اندر اس کی حالت کے اندر چینجنگ آ رہی ہے، اس کی نئی حالت بن رہی ہے وجود کی، تو اس کا مطلب ہے کہ نئی حالت بننے کے لیے سے احتیاج ہے کسی علت کی، اور اس کا پھر مطلب کیا ہے کہ پہلی والی حالت اس کی ختم ہو رہی ہے، کیونکہ نئی حالت کا مطلب ہی کیا ہے کہ پہلی حالت ختم ہو جائے اور پھر نئی حالت اس کے اوپر ہے۔ تو یہ جو پہلی حالت کا ختم ہونا، پہلے وجود کا ختم ہونا، دوسرے وجود کا آنا، یہ ساری کس کی صفات ہیں؟ یہ ساری ممکن وجود کی صفات ہیں، کیونکہ ممکن الوجود یہ کہتا ہے کہ میری ذات یہ نہیں کہتی کہ میرا ہونا ضروری ہے، وہ کہتی ہے کہ میں ختم بھی ہو سکتا ہوں اور آ بھی سکتا ہوں، مجھے وجود دیتے رہیں گے تو میں آتا رہوں گا، مجھے علت دے گی وجود تو میں آتا رہوں گا، علت جیسے ختم ہوگی تو میں ختم ہو جاؤں گا۔ تو بس جیسے ہی آپ کیا کہیں گے کہ یہ چیز یہ متغیر ہے، یہ چیز کیا ہے، حادث ہے، اس کے اندر تبدیلی آ رہی ہے، تو فوراً ذہن فیصلہ کر دے گا کہ بھئی یہ واجب الوجود نہیں ہے، اس کو آپ کیا کہیں گے، ممکن الوجود کہیں گے۔ تو چوتھا مقدمہ کیا ہے کہ ان کل متغیر و متبدل ممکن، کہ ہر متغیر اور متبدل، تغیر تبدیل ہونے والا، وہ کیا ہوتا ہے، ممکن ہوتا ہے، واجب الوجود کبھی بھی تبدیل نہیں ہوتا۔ وجہ لأن تغیر عبارت، کیونکہ تغیر کی مطلب کیا ہے، تغیر کا مطلب یہ ہے کہ عن طروء حالت وجودیہ، کہ ایک ایسی وجودی حالت طاری ہو گئی ہے، طروء ایک ایسی وجودی حالت طاری ہو گئی ہے کہ لم تکن من قبل، کہ یہ حالت پہلے نہیں تھی، یعنی پہلے حالت میں یہ وجودی حالت ختم ہوئی اور ختم ہونے کے بعد نئی حالت آ گئی۔ وکان ھذا المتغیر، اب یہ جو چینج ہونے والی چیز ہے نا، یہ کیا کرتا ہے، یفتقدها، اس حالت کو کیا ہے، مفقود کر دیتا ہے، وجود کی وہ حالت ختم ہو جاتی ہے۔ فافیضت علیہ وعطیت له، بس اس کو پھر نئی حالت کیا ہے، اس کے اوپر فیض کی جاتی ہے، اس کو نئی حالت کیا ہے، عطا کی جاتی ہے۔ وہذہ سمۃ الامکان، اور نئی حالت کا فیض آ جانا، نئی حالت اسے مل جانا وجود کی، اور پہلی حالت ختم ہو جانا، یہ کس کی علامتیں ہیں، یہ سمۃ الامکان، یہ امکان کی علامتیں ہیں۔ کیوں؟ اذ الواجب، کیونکہ جو واجب ہوتا ہے، وجودہ من ذاتہ، اس کا وجود اپنی ذات کی وجہ سے ہوتا ہے، ولا یفاض علیہ، اس کے اوپر وجود کا فیض کسی طرف سے نہیں کیا جاتا۔ تو جب آپ کہہ رہے ہیں کہ ایک حالت ختم ہوئی، وجود کی دوسری حالت آ گئی، تو بس پتہ کیا چلا کہ دوسری حالت کا فیض اس کو دیا گیا، اور پہلی حالت کا جو فیض ہے وہ اس سے ختم کر دیا گیا۔ پہلی جو وجود کی حالت تھی وہ عطا اس سے لے لی گئی، اور نئی وجود کی اس کو کیا عطا دے دی گئی۔ تو اسی وجہ سے فلسفہ ہم کیا کہتے ہیں کہ ہر لحظے میں ہمارا نیا وجود ہے، کہ ہم جو پہلے والے تھے اب وہ پہلے والے نہیں رہے، ہم کیا نئے بن گئے ہیں۔ اسی طریقے سے زمین، سورج، بے جان چیزیں، ان کی حالت بھی کیا ہے، مسلسل چینج ہو رہی ہے۔ تو چینج ہو رہی ہے کیا مطلب، یعنی ہر لحظے میں ان کو نیا وجود دیا جا رہا ہے۔ جب ہر لحظے میں ان کو نیا وجود عطا کیا جا رہا ہے
تو پھر فیصلہ کیا ہو جائے گا کہ ان کو جو وجود عطا کیا جا رہا ہے، تو جس کو کوئی وجود عطا کیا جائے وہ کیا ہوتا ہے؟ ممکن الوجود ہوتا ہے، جبکہ واجب الوجود کو کوئی وجود عطا کرنے والا نہیں ہوتا، اس کی ذات یہ کہتی ہے کہ میرا وجود ہے۔ تو بس ہم کیا کہیں گے کہ ہر متغیر ہمیشہ ممکن رہے گا، حادث رہے گا، وہ قدیم اور واجب الوجود کبھی بھی نہیں ہوگا۔ یہ جو ہے وہ 4 مقدمے ہیں، اور اس کے بعد پھر کیا کریں گے؟ برہان شروع کریں گے۔ وصلی اللہ علی محمد وآلہ اجمعین۔